ویلکم بیک ناظرین. آج بات ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد احمد صاحب. ان کے گانے تو آپ نے سنے ہوں گے اور محظوظ بھی ہوتے رہیں گے, اور بڑا عرصہ بلکہ ہمارے بچپن کی یادیں ہیں آپ کی جو ہے وہ گانے, اور ہر مہندی جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی آپ کے گانے کے بغیر. تو اینڈ میں آپ کا ایک سے گانا بھی سنیں گے. اچھا, آپ نے جو پارٹی بنائی وہ تو منشور تو اس کے نام سے ظاہر ہے کہ, لیکن کس نوعیت کی برابری ہوگی یہ ذرا ایکسپلین کریں کہ آپ باقی جو پارٹی منشور ہے اس سے آپ کا ڈیفرنٹ کیسے ہے. منشور تو دیکھ لیں وہ بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں ان میں سب پارٹی کی. کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا, کیونکہ اس کا مذہبی رجحان ہے, تو میں وہیں سے سٹارٹ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آخری خطبہ ان کا ہم کوٹ کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ آج سے تمام انسان برابر ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ کسی کالے کو عجمی اور عربی کو ایک عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی فقیہت حاصل نہیں. اور آخر میں کہتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ وہ اس سے تقویٰ میں آگے بڑھ جائے. جی, اور تقویٰ میں ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ وہ نیچے جانے کی دوڑ ہوتی ہے, اوپر جانے کی نہیں ہوتی. وہ تو مطمئن ہونے کی, سکون سے رہنے کی دوڑ ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتی کہ میں پیچھے کر کے لوگوں کو ٹانگیں ان کی کھینچ کے تو آگے چلا جاؤں. وہ تو الٹی بات ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح اب آپ آ جائیں ویسٹرن, اس سے تو ہوس اور لالچ ختم ہو جائے گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. بالکل. اچھا, ویسٹرن ڈیموکریسی میں اب آپ آ جائیں آپ. اچھا, پھر باقی انبیاء علیہ السلام بھی آپ دیکھ لیں. میں ایون ان کی بات کر رہا ہوں, یہ آپ کے منشور میں لکھا ہوا ہے. نہیں ہم تو ہاں میرے تو ایک کتاب ہے, میں آپ کو بلکہ دیتا ہوں وہ کتاب. آپ کو پتہ ہے کہ مودودی صاحب نے کہا تھا, وہ چاہے وہ صحیح کہا غلط کہا, انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ, رام چندر جی اور ان دونوں کا کہ یہ شاید انبیاء ہی ہوں اور اس علاقے میں پیدا ہوئے ہوں, اور اس کے بعد ان کی شاید ایسا ہو. ہاں. اور پھر گرو نانک کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی, وہ تو تھوڑا عرصہ پہلے آئے تھے, تو ان کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ وہ مطلب نبی نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو, لیکن ایک بہت بڑے مسلح تھے اور مطلب ریفارمر تھے. اچھا, یہ سارے لوگوں نے برابری کی ہی بات کی ہے آخر کار. گوتم بدھ تو آپ کو پتا وہ لے کے بیٹھ گیا تھا, نروان لے کے بیٹھ گیا تھا, پرنس تھا, پرنس سے وہ ادھر آ گیا تھا. پھر ہم آتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی میں. ویسٹرن ڈیموکریسی میں کہتے ہیں لبرٹی, ایکوالٹی, فرٹرنیٹی. یہ میں نے تو نہیں کہہ رہا, یہ تو اس کی ڈیموکریسی کا اس کے پرنسپلز ہیں, یا کہہ لیں کہ پلرز ہیں. تو انہوں نے بھی ایکوالٹی کو نہیں نکالا. اچھا, اس کے بعد اب آپ آ جائیں ہم جو بات کرتے ہیں, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایکوالٹی یہ نہیں ہوتی صرف کہ انصاف ہر ایک کو ایک جیسا ملے گا. ایکوالٹی ہوتی ہے کہ معاشی انصاف بھی ملے لوگوں کو. اگر کسی آدمی کو پیسے نہیں ہیں تو اس کا بچہ اسی بڑے اسکول میں پڑھ سکے جس میں عمران خان, نواز شریف یا آصف زرداری کا بچہ پڑھتا ہے, کیونکہ بچے کا کوئی قصور نہیں. بچے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ دنیا میں وہ پیدا ہو گیا تو اس کا قصور ہے. جیسا اس کو ماحول دیں گے ویسے. ہاں, اس کو وہی علاج ملنا چاہیے جو امیروں کے بچوں کو ملتا ہے, اس کو وہی تعلیم ملنی چاہیے جو امیروں کے بچوں کو ملتی ہے. اور یہ بائی پرنسپل ہم سے ڈس ایگری کرتے ہیں. یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو خدا کی بانٹ ہے, یہ تو امیر رہے گا تو بتانا بھی تو ہے نا کیسے امیر ہے وہ. اس کے اسکول بھی فرق ہوں گے, اس کے اسکول بھی فرق ہوں گے, کالج بھی فرق ہوں گے, اس کی ایجوکیشن کا سسٹم بھی فرق ہوگا. وہ انگریزی بولتا ہوگا, آپ اردو بولتے ہوں گے. تو دیکھیں, جب تک آپ ایکوالٹی کو اس حد تک نہیں لے کے جائیں گے کہ ایکول اپرچونٹی کریٹ کریں سب کے لیے, تمام لوگوں کو ایک جیسے مواقع دیں, بچوں کو خاص طور پہ, آپ کسی معاشرے میں اس حد تک جسٹس لا ہی نہیں سکتے. اور پھر بعد میں اگر آپ عدالتوں میں فیصلے کریں کہ جی کہ ایک جیسا انصاف دونوں کے لیے ہونا چاہیے, وہ ہو نہیں سکتا. ایک نے مہنگا وکیل کیا ہوا ہے, ایک نے ہلکا وکیل کیا ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ بیوروکریسی میں یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے کہ چلے آپ الیکشن سے تو آپ آ جائیں گے, چلے ایک بات ہوگی, الیکشن آپ نے لڑ لیا, آپ کے پاس 12 ارب روپے آ گیا اور 60 ارب سالانہ آ گیا, ٹھیک ہو گیا, آپ کے پاس پارٹی فنڈ ہو گیا, آپ الیکشن لڑ کے آپ آ گئے, کیا آپ اے ٹو زی آپ بیوروکریسی کو چینج کر دیں گے؟ ڈاکٹر مبشر حسن کے پاس میں ایک دفعہ گیا, جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے فائنانس منسٹر. جی بالکل. اور فائنانس منسٹر آپ کو پتا ہے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. ابھی آپ نے اسد عمر کی مثال دی تھی گفتگو کرتے ہوئے, تو اسد عمر کو عمران خان کہتے تھے کہ جی آئے گا تو پتہ نہیں کیا کر دے گا. 5 مہینے بعد سمجھ آ گئی کہ میرا خیال ہے پورے 6 سے 8 مہینے میں وہ ان کو فارغ کر دیا تھا. تو اسی طرح وہ جو بہت بڑی پوسٹ پہ تھے, انہوں نے ان کے پوری معیشت دیکھنی تھی پاکستان کی, ڈاکٹر مبشر حسن نے. میں ان کے پاس گیا, تقریباً میرا خیال ہے 15 سال تو ہو گئے ہوں گے, 15 سال پہلے کی بات ہے, فوت ہو گئے ہیں وہ. انہوں نے مجھے ایک بات کی جو آپ کر رہے ہیں, اور بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ آپ بڑی پڑھی لکھی میں سے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جواد, آپ کو پتا ہے کہ ہم جب آئے تھے نا اقتدار میں, تو ہمارا خیال تھا ہم اقتدار میں آ گئے ہیں,
لیکن جی وہ ریولیوشن تھی بیسکلی. ہاں لیکن اقتدار میں ہم نہیں آئے تھے, ہمیں پتہ چلا کہ ملک ہم نہیں چلا رہے, بیوروکریسی چلا رہی ہے. ایگزیکٹلی انہوں نے مجھے یہ کہا. میں نے کہا آپ کو تو اس کا کیا کریں گے بیوروکریسی؟ ہاں وہ دیکھیں اس کی وجہ تھی کیونکہ آخرکار بھٹو صاحب بھی, پیپلز پارٹی والے بری بات سمجھیں گے میرے سے, یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی ایک جاگیردار تھے. ہاں جی وہ تو فیکٹ ہے نا, وہ فیکٹ ہے. انہوں نے بھی ایوب خان کو ڈیڈی بھی کہا تھا, اس کے ساتھ انہوں نے بھی بوٹ پالش اپنے طریقے سے کی تھی. وہ فیلڈ وہ اپنا مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے نا, وہ کمپرومائز آدمی تو وہ بھی تھے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جتنے بھی آج تک لوگ آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ انقلابی عنصر ان کے اندر تھا, اس میں کوئی شک نہیں. اور تھا بھی وہ والا جو عمران خان والا نہیں ہے کہ مطلب فروش منافق اور یہ, وہ تو آئین بھی اس وقت 1973 میں آئین بھی, وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی. آپ کو پتا ہے نا کہ آئین کی جو شک ہے, یہ آرٹیکل 3 جو ہے وہ سوشلزم کا آرٹیکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک. اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے آپ کا آئین سوشلسٹ آئین ہے, اگر آپ اس کو کبھی آرٹیکل 3 دیکھیں تو بھٹو صاحب نے کیا تھا. اچھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیوروکریسی اس لیے ان کے اوپر چڑھ گئی کیونکہ ان کے ساتھ بہت امیر لوگ تھے, جیسے کہتے ہیں غلام مصطفیٰ کھر, غلام مصطفیٰ جتوئی, جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے نا بڑی پوسٹ پہ, تو ان کی پارٹی چلا وہی رہے تھے. تو عام لوگوں کے پاس چونکہ یہ والی پاور نہیں تھی تو ان لوگوں نے کمپرومائز کیا, کیونکہ ہمیشہ امیر کو بچاتا ہے. تو انہوں نے وہ بیوروکریسی کا کیا کریں گے, بیوروکریسی کا کیا کریں گے, وہ کنٹرول نہیں کر سکے نا, ہم تو کنٹرول کریں گے. اچھا آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ ایک 22ویں گریڈ کا آدمی 20ویں کا, 21ویں کا, 19ویں کا, جو 17ویں گریڈ کا ہوتا ہے نا, اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے. ہم جب اگر ہم 2/3 اکثریت سے آتے ہیں نا, تو ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا, کیونکہ آپ کو پتا آئین بھی چینج کر سکتے ہیں. لیکن ہم ابھی یہ بات کرنے لگا ہوں میں کہ فرض کریں ایک گورنمنٹ انقلابی پارٹی بناتی ہے, اس سے پہلے جب وہ الیکشن میں جائے گی اور انقلابی منشور لے کے جائے گی تو ایک کام وہ کر چکی ہوگی جو ابھی ہم نے نہیں کیا اس وقت, کیونکہ ہمیں پتا ہے ہماری الیکٹرل پاور نہیں ہے اتنی, اور ہم مڈل کلاس کو زیادہ سے زیادہ چاہ رہے ہیں. اس میں اکانومسٹ بھی ہوں گے, اس میں ایگریکلچرسٹ بھی ہیں, مطلب مختلف شعبہ ہائی زندگی سے ہمیں لوگ چاہیے پڑھے لکھے, آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اپنے فیلڈ کے ماسٹرز. تو اس کے بعد ہم ایک پیرلل گورنمنٹ بنائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم شیڈو گورنمنٹ جیسے پہلے بنتی ہے, تو ہم اس کو اٹھا کے ریپلیس کر دیں گے. ہر ڈیموکریٹک ملک میں ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے سوائے پاکستان کی. جی اگر یہ بیوروکریسی نہ ٹھیک ہوئی تو ہم ان کو سب کو ریپلیس کریں گے اور اپنے لوگ بٹھا دیں گے. ممکن ہے ہزاروں لاکھوں بیوروکریٹ آپ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب پارٹی تحریک سے بنتی ہے تو وہ کروڑوں میں ہوتی ہے, لاکھوں میں نہیں ہوتی. اب اس میں اب سارے بیوروکریٹ تو غلط نہیں ہوں گے, کچھ کمپٹنٹ افسر بھی ہوتے ہیں. میں تو ان کی بات بھی نہیں کر رہا. نہیں اب ایک مثال ہے کہ آپ کو سب سے جو پہلی ہرڈل آئے گی نا اپنی گورنمنٹ کے بعد, وہ آئے گی بیوروکریسی. میں ایک سینیریو کریٹ کر میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے. اب وہ سارے کے سارے آپ ریپلیس کریں گے, نئے بندے ٹرینڈ کیسے لائیں گے؟ جس کی 40 سال کی سروس ہوگی, 30 سال کی سروس ہوگی, ویسا بندہ اس کو کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں؟ مدثر آپ کو پتا ہے نا, مشرف صاحب جو تھے وہ کچھ معاملات میں نا بڑے مزیدار آدمی تھے, پروگریسو بھی تھے, ان کو میوزک کا شوق تھا ان کو, اور وہ کہتے تھے ان سے بھی آپ کی بنی نہیں, کھلی ڈیبیٹ بھی کریں, نہیں بنی کیا, انہوں نے مجھے 2 ایوارڈز بھی دیے ہوئے, لیکن میں نے کبھی بوٹ پالش تو کبھی کسی کی نہیں نا کی, وہ آج تک نہیں. آج تک میں آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں, اب جن کے بوٹ پالش لوگ کرتے ہیں ان کو بھی پتا چلتا ہے. آپ پھر جو ہے وہ کسی اور پروگرام میں بیٹھے ہوں, پھر آپ منسٹر بنے یا پی ایم بنے بیٹھے ہوں, سوال ہی پتہ نہیں ہوتا, پھر وہ یہ روٹ اختیار کر کے آئے. تو دیکھیں ایک بات ہوتا ہے کہ سختی سے اگر آپ کرنا چاہیں نا, مشرف صاحب اگر سختی سے کرنا چاہتے اس ٹائم پہ, اگر ہمارے ساتھ ادارے کھڑے ہوئے وہ جو کہ نظم و نسق کے جن کا فرض ہے, اور ساتھ وہ ادارے کھڑے ہوئے جو کہ اس ملک کے اندر آپ کو پتا سب سے بڑے طاقت ہیں, اگر عام سپاہی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا, عام فوجی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا, تو ہمیں تو ان سے صرف ایک بات کہنی کہ ہم اس ملک میں ریفارمز کرنے لگے ہیں سخت قسم کے, اور ہم پھر وہ کریں گے تو ہمیں بیک اپ چاہیے آپ سے. تو ہم اس وقت ریاست کی طاقت, گورنمنٹ میں آنے کے بعد بیک اپ چاہیے, ریاست کی طاقت کے لیے, ریاست کی طاقت استعمال انفورسمنٹ کے لیے, اس وقت تک آپ یہ چینج نہیں لا سکتے. جو بیوروکریسی نہیں لا سکتے. اب ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے, غلط ہے یہ. اچھا ابھی غلط ہے یہ تو بیوروکریسی وہی ہے, وہی امیر لوگ ہیں, وہی کھا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جتنا پیسہ بیوروکریسی کھاتی ہے نا, سول اور ملٹری دونوں, اتنا سیاستدان بھی نہیں کھاتے. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سیاستدان بھی بہت زیادہ کھاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ بیوروکریسی کو دیکھیں نا تو یہ تو آپ سمجھیں کہ یہ پورا ملک ہی ان کا ہے اس وقت. تو اگر کوئی پارٹی آگے ان کو ریفارم کرنا چاہتی ہے, اور میں تو کہہ رہا ہوں آپ کہیں نا عمران خان کو یہ بات کرے آگے,
وہ کبھی نہیں کرے گا کیونکہ اس نے ان کے سر پہ آنا ہے. ہم نے ان کے سر پہ نہیں آنا, ہم نے عوام کے سر پہ آنا ہے. اگر آنا ہے تو اگر آئیں گے تو ہم ان کو سیدھا کریں گے. اگر سیدھے نہیں ہوں گے تو پھر ہم ریاستی پاور استعمال کریں گے. اس کے تو ڈنڈا چاہیے, یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو ابھی بھی تو یوز ہو رہا ہے, وہ جسٹیفائڈ ہے. نہیں, وہ ڈنڈا یوز ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے حقوق کے لیے کچھ آواز اٹھا رہے ہیں ایک سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فساد اور انتشار مچانا ہے اس ملک کے اندر. وہ کوئی اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, وہ کہتے ہیں ہمارا بندہ باہر نکالو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بات میں صرف اور کہتا ہوں, مجھے لوگوں کے حقوق اگر وہ مانگتے ہیں نا, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں, مسلم نون کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے حقوق کے لیے باہر نکلو. اگر آپ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے باہر نکلتے ہیں, جس نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا ہے اس کو نکالنے کے لیے, وہ معافی بھی نہیں اس طرح مانگتا کہ جی وہ کہے جی کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا, مجھے نکال لیں. وہ کنڈیشنل معافی مانگتا ہے. وہ مالک کہتے ہیں ہم نے نہیں دینی. تو اگر آپ اس لیے نکلتے ہیں کہ اس کو ارب پتی لالچی منافق آدمی کو دوبارہ لایا جائے, تو میں تو آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. اور دوسری بات, آپ نے جنگ میں جو حالات کیے ہیں, آپ نے آرمی کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا ہے جنگ کے دنوں میں, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو 9 مئی سے بڑا جرم ہے میرے خیال, بالکل زیادہ بڑا جرم ہے. اور یہ ان کو تو ابھی ریاست نے کچھ کہا نہیں ہے. تو دیکھیں ان کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے نا, فساد, انتشار, نفرت, تقسیم پھیلانے والے لوگوں کے ساتھ, تو میں بالکل کھڑا ہوں ریاست کے ساتھ کہ ہونا چاہیے. کیونکہ اس پہ ایک کریٹیکل بات ہو جائے. چلے آپ کافی باتیں اس بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو گئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پاپولر ہے نہیں یا سیاسی طور پر مضبوط ہے؟ آپ سیاسی طور پہ تو وہ بالکل بھی مضبوط نہیں ہے, کیونکہ اگر لیکن پھر اتنی ٹینشن کیوں ہے؟ یہ بات بھی تو ہے نا, سوشل میڈیا ہے میں وہی چیز, اور آپ کا فیلڈ ہے. دیکھیں 3 جگہ سے عمران کو سپورٹ ملتی ہے. نہیں, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ریاست کو کمزور کرنا ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ آ جائیں, آپ کامیاب. میں بالکل یہ بات میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. دیکھیں اے آئی سے بھری دنیا, اس کے اندر اے آئی کیا کر رہی ہے اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے. پوری ملک دنیا اب چلائے گی کچھ عرصے کے بعد. تو اگر سوشل میڈیا اور اے آئی اور یہ سب کچھ جو ہے اگر یوز کر کے ایک سیاسی پارٹی اس حد تک انفلوئنس کرتی ہے لوگوں کو کہ ان کو پاگل بناتی ہے, ان کو بیانی بنا کے گمراہ کرتی ہے, تو وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن 3 چیزوں کو یوز کر رہے ہیں. ایک یہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو یوز, اور بہت بڑا آرگنائز طریقے سے کر رہے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ صحافیوں کو یوز کرتے ہیں, اور تیسرے نمبر پہ وکیلوں کو. یہ 3 فورسز ہیں ان کے پاس جن سے یہ بیانیے بن رہے ہیں, ان کے جو بھی جھوٹے اور فیک نیوز پہ مبنی بیانیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا عرصہ اور چلیں گے. اب دیکھیں نا, میں اگر آپ جیسے کہا سوشل میڈیا میرا ٹاپک ہے, چلو میرا تو ہے, میں آپ پہ اس کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ٹرینڈ کے لیے ڈیلی بیسس پہ ایک ٹرینڈ کو پہلے 10 ٹرینڈز میں رکھنے کے لیے آپ کو 1 ملین 2 ملین چاہیے. پی ٹی آئی کے پاس ہے نا, یہ پی ٹی آئی کے پاس اس کے پیچھے ایک پیسہ بھی تو لگ رہا ہے نا. پیسہ کون لگا رہا ہے؟ ایکسپیٹریٹس کے پیسے ہیں. آپ دیکھیں میں باہر جاتا ہوں نا ملک سے, لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹرینڈ ہے, ایکچولی ٹرینڈ فیبریکیٹڈ ہی ہوتا ہے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں لوگوں کو. مدثر آپ ایک ایکسپرٹ ہیں, آپ کے ساتھ بات کر کے اس لیے بھی اچھا لگا ہے کیونکہ آپ یہ ساری چیزیں جان کے سچ بول رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کسی سے سنا ہے سچ بول دیا. بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹرینڈ اس طرح بن رہے ہیں تو پھر سوچیں کہ پیسہ کتنا لگ رہا ہے اور وہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے. طریقے صاحب کا مجھے یقین ہے, اب تو مجھے 100% یقین ہے کہ جیسے جبران الیاس ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ سی آئی کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہے, اور پھر وہ جو جمائمہ ہے وہ کھربتی عورت ہے, ان کو پیسہ ہر جگہ سے آ رہا ہے. ان کے پیچھے اب تو بیٹے بھی آ رہے ہیں. جی وہ بھی. اور یہ تو حکیم جو سعید صاحب ہے اور ڈاکٹر اسرار کی جو بات ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صہیونی خاندان, میں یہودی خاندان نہیں کہتا کیونکہ یہودی کسی کو کہنا بری بات ہے, وہ تو اس کا مذہب ہے. یہ صہیونی ہے, یہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں, اور اسرائیل پوری دنیا میں اپنا سیاسی تسلط چاہتا ہے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں. تو عمران کے پاس جتنا پیسہ اس کو مل رہا ہے سوشل میڈیا پہ یہ چلا رہا ہے, اور صحافی بہت سے لوگ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور ساتھ جو ہے وکیل لگے ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے یہ بیانیاں بناتا ہے صرف ایک ایئر کے اندر, اور وہ ایئر لوگوں کو پہنچتی ہے سوشل میڈیا سے فون کھول کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تدارک کیا ہے. اس کا تدارک ایک اور ایسی پارٹی ہے جو عام لوگوں کی ہو, اور وہ بھی سوشل میڈیا اپنا مضبوط کرے, جو برابری پارٹی کر رہی ہے. آپ ایسا کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ پیسہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے نا. جب تک عام لوگ ہمیں فنڈ نہیں دیں گے ہم سوشل میڈیا بڑا کر سکیں, اور پھر ہم اپنی پروپیگیشن آف آپ اس چیز کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر ممبر سازی کے حوالے سے, تو اس پہ سوشل میڈیا کا کردار بھی تو آپ اس میں لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں. مدثر میں آپ کو کیوں آیا ہوں؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ بات جو ہے وہ لوگوں تک جائے.
اس وقت ہم اس سٹیج پہ ہیں اور ہمیں سب سے زیادہ کتنا ٹائم لگے گا؟ ہمیں جو روکا اب جا رہا کتنا ہے ٹائم لگے گا مین سٹریم پہ آنے میں؟ کتنا ٹائم؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران کتنا عرصہ اس طرح ہی رہتا ہے. آپ کی جو سیاست ہے وہ عمران سینٹرک ہے، اس کی وجہ وہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے ختم اس کی ہوتی ہے. وجہ ہے اس کی وجہ اس تو آپ کا آڈینس وہ تو نہیں ہے جو وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، میرا آڈینس ہے ہی سارا وہی جو عمران لے کے بیٹھا ہوا ہے. یہی تو اصل بات ہے. وہ میرے رستے میں رکاوٹ ہے میری پارٹی کے رستے میں، کیونکہ جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہوا ہے ان لوگوں کو یہ کہہ کے گمراہ کیا ہوا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی. اور بھائی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور نہیں ہو رہی، ان لوگوں کے مسائل پہ بات کرو نا، اس پہ تو بات نہیں کرتا. ابھی بھی اگر ان کی پارٹی، مجھے ایک بات کہنے دیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں کے پی میں. کے پی کے تو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان کی اگر سوشل میڈیا ٹیم اتنی مضبوط نہ ہو اور صحافی اس کے بیانیے نہ بنا رہے ہوں تو اس کا سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ کے پی کے خود ہے. کے پی کے کو 11 سال ہو گئے، 13 سال ہو گئے. 13 سال میں انہوں نے برباد کر دیا تھے کے پی کے کو. کم از کم پنجاب اس سے بہتر ہے، ایون سندھ بھی شاید تھوڑا بہتر ہوا ہو. پنجاب میں بہتری آئی ہے مریم نواز کے آنے کے بعد. میرا خیال ہے کہ مریم نواز کو جو لیگیسی ملی ہے نا، ایک سرمایہ جمہوریت کے اندر ایک امیر لوگ جو بیٹھتے ہیں اور وہ طریقے سے چلاتے ہیں کوئی گورنمنٹ اس حد تک. نہیں، امیر لوگ چلاتے تو اچھا چلا لیتے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو کم از کم وہ چلاتے ہیں تو ان کے پاس ایک لیگیسی ہوتی ہے کہ کیسے چلایا ہے، تو وہ اس کو ملی ہے. تو عثمان بزار سے بہتر چلا رہی ہے. نہیں، اگر میں آپ کو وائن لائنر یہ کہوں کہ مریم نواز اس وقت پنجاب صوبے کو اچھا چلا رہی ہیں، عثمان بزار سے بہتر چلا رہی ہے، گنڈا پور سے بہتر چلا رہی ہیں. گنڈا پور سے بھی بہتر چلا رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں سے نسبتاً بہتر ہے. مراد صاحب ہے سندھ میں، ان سے ہی بہتر چلا رہی ہیں. اس سے بھی بہتر چلا رہی ہے. لیکن مریم نواز اور پی ایم ایل این جو ہے نا، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم برابری پارٹی آپ کے بھی سیاسی مخالف ہیں. یہ میں ادھر ڈسکلیمر دے کے جا رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ تعریف ضرور ہے لیکن ود انتباہ کے ساتھ، کیونکہ وہ کمپیریٹیو انالیسس ہے نا. وہ کمپیریٹیو انالیسس پوچھ رہا ہے. میم تو اس پہ بنیں گے نا. جی، بہت ساری ڈسکشن جو ہے وہ پینڈنگ ہو گئی ہے اور وقت نے جو ہے ہمارا راستہ روک لیا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کے پاس. جی انشاءاللہ ایک اور سیشن رکھیں گے. اور جو سوالات رہ گئے ہیں، ایک تو ذاتی شخصیت کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو ان کی پارٹی کے حوالے سے مختصراً آپ ایک جو ہے وہ قومی نغمہ آج، کیونکہ وہ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، ایک منٹ میں آپ کنورٹ کریں، اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے، پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. بس ہم 1 منٹ کا جو ہے وہ جواد صاحب سے ایک گانا سنیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے اجازت دیں گے. جی، یہ جو میرا گانا ابھی آیا نا، جو اس وقت لوگ سن رہے ہیں، ایکسیپٹ ہو گیا بڑا اچھا، بڑے لیول پہ، میں اس کو سناتا ہوں آپ کو. عقاب کی طرح جیو، شیر کی مانند لڑو، میرے وطن کے پراسرار بندو. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. مل کر کہو بلند آواز، پاک سرزمین شاد باد، پاک سرزمین شاد باد. جی بہت شکریہ. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بہت شکریہ.